السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز، معزز مہمانان نظام، محترم معلمین و معلمات، دیگر حاضرین مجلس اور محبان وطن، سب سے پہلے میں یوم آزادی کے اس عظیم قومی دن پر آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ انڈیپینڈنس ڈے کے اس موقع پر میں ملک آزادی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آج ہم 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یوم آزادی کتنا فرحت بخش نام ہے کہ 15 اگست کے تصور سے ہی دل مسرت و شادمانی سے لبریز ہو جاتا ہے، کیف و نشاط سے دل جھوم جھوم جاتا ہے کہ آج آزاد ہندوستان کے آزاد شہری ہے۔ اپنے وطن عزیز کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، اس کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے۔ یہ گلشن وطن ہے، چمن امن ہے، باغ عدن ہے۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان آج آزادی کی سانس لے رہا ہے، اس کی فضاؤں میں آزادی کی خوشبو ہے۔ محترم دوستو، ہندوستان پر جب انگریز نے قبضہ کرنا چاہا تو جنگ آزادی کے دریا میں لاکھوں لالوں گوہر کا خزانہ نکل پڑا اور گلستان ہند کی بہاروں میں لاتعداد رنگ مہکنے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس وقت کے راجا اور نوابوں کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ انگریز سے ہوشیار رہا جائے، لیکن وہ اپنی آپسی دشمنی اور عیش و عشرت سے باز نہ آئے، جس سے انگریزوں کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ ان انگریزوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے علماء میدان میں آئے، جن میں وہ مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی نظر آئے، جو بڑے عبادت گزار اور سنت کے پابند تھے۔ وہ اکیلے ہی ملک اور ملت کو باقی رکھنے اور آزادی کی خاطر انگریزی فوجوں سے مقابلہ کرتے رہے، اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ان میں وہ مرد مجاہد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی نظر آئے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو شخص اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالے بغیر اپنی زندگی کو حرام سمجھے۔ جب چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں آج اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ محترم دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور حافظ ضامن شہید وغیرہ حضرات نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ کی رہنمائی میں تلوار اٹھائی اور آزادی کی راہ میں سرفروشی کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ علماء کرام کی میٹنگ ہوئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگریز نے ہمارے پورے ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے، ہم انگریز کو اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا، حضرت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، وسائل و ضرورت کا سامان بہت کم ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب نے جواب دیا، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ کہتے ہی لوگوں میں جذب جہاد پیدا ہو گیا اور جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ کو امام، مولانا قاسم نانوتوی کو سپہ سالار اور مولانا رشید احمد گنگوئی کو قاضی بنایا گیا۔ مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ ہوا۔ ان علماء دیوبند اور دیگر مسلمانوں نے شاملی کے میدان اور دوسرے مقامات پر قبضہ کر لیا، لیکن اس جنگ عظیم میں حافظ ضامن شہید ہو گئے اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد زخمی ہو گئے۔ حافظ ضامن کے شہید ہوتے ہی حالات بدل گئے۔ علماء کرام نے دیوبند میں 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ وہاں سے ایسے افراد کو پیدا کیے جائے جو انگریزوں کی طرف سے پھیلائے گئے گندے خیالات کو دور کر سکے۔ یہ دارالعلوم دیوبند ایک اسلامی مضبوط قلعے کی طرح تھا اور ہے اور رہیں گا انشاءاللہ۔ دوستو، ہم سے بارہا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا؟ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، تاج محل کی رانائی سے پوچھو، سرزمین کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، لال قلعے کے جھنڈے سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب بتلائیں گے کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ مولانا ریاست علی بجنوری نے کیا خوب کہا ہے، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ محترم دوستو، ابھی آپ حضرات آزادی وطن میں شریک اور شہید ہونے والے افراد
مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت شاہ ولی اللہ حضرت ٹیپو سلطان کی داستان سن رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے اثرات علماء کرام پر بہت گہرے پڑے۔ مولانا حضرت سید احمد کی رہنمائی میں حضرت شاہ اسماعیل اور مولانا عبدالحی نے مشورے سے 50 افراد کی جماعت تیار کی۔ ان حضرات نے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اور لوگوں میں انگریز سے لڑنے کا شوق پیدا کیا، جس سے پورے ملک میں آزادی کی گیت گائے جانے لگی۔ شروع میں 500 اور بعد میں 1500 مجاہدین کی جماعت تیار ہو گئی، جن میں بہت سے مجاہدین خاص طور سے حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ لیکن یہ تحریک ناکام نہیں ہوئی، بلکہ ہندوستان کی آخری جنگ آزادی اسی تحریک کا ثمرہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ آتے گار قافلہ بنتا گیا۔ دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار علماء کرام ہی کا رہا ہے، جن میں بہت سے پورے ملک میں تحریک آزادی کے مراکز قائم تھے، جن میں دیوبند، دہلی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مولانا محمود حسن کے اشاروں پر ان کے خادموں نے انگریز سے جنگ شروع کر دی۔ مولانا شیخ الہند محمود حسن کو اور ان کے ساتھیوں کو انگریز نے گرفتار کر لیا۔ مولانا شیخ الہند نے محمد حسن اپنے شیخ الہند کی خدمت کے لیے خود کو گرفتار کرا لیا اور جیل میں رہ کر قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا۔ جب حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا اور کمر سے غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا گیا تو ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کھال ہٹی ہوئی تھی، تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ شیخ الہند کو انگریز مالٹا کے جیل کے تہخانے میں لے جاتا اور کہتا محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے، لیکن شیخ الہند فرماتے انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میں تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ تھا شیخ الہند کا انگریز سے ہندوستان کو آزاد کرانے کا جذبہ۔ محترم دوستو، ہندوستان کی اس سرزمین نے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمان بجنوری جیسے بہادروں کو جنم دیا ہے، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی، لیکن انگریز کے سامنے نہیں جھکے۔ مولانا محترم دوستو، انگریز نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا کہ یہ فتویٰ تم نے دیا ہے کہ انگریز کے حق میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ہاں، آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کو انگریز نے گولی مارنے کا حکم دیا۔ جب کراچی میں جلسہ ہوا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی اسٹیج پر نہیں آئیں گے، لیکن مولانا حسین احمد مدنی وہ مرد مجاہد تھے جو کاندھے پر کفن ڈھک کر اسٹیج پر تشریف لائے۔ یہ تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ جب مالٹا کے جیل کے تہخانے میں تھے تو گھر سے 19 افراد کے انتقال کی خبر قد سے معلوم ہوئی تو اپنے والد کو یہ شعر لکھا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ محترم دوستو، ابھی آپ حضرات نے ہندوستان کے آزاد کرانے میں علماء کی قربانیاں تفصیل سے سن لی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان ان حضرات کی قربانیوں سے ناواقف ہے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تاریخ اور سوانح کو اسکول اور مدرسوں میں پڑھایا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کس قدر قربانیاں دی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور امن و امان قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔